آج اگر تم کسی مقام پر ہو تو صرف میری وجہ سے ہو۔ بشارت خان کی محنت، اس کی عظمت، اس کے مقام کی دین ہے یہ وردی۔ مجھے تمہاری قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں یہاں اس حال میں تمہارے سامنے نہ کھڑا ہوتا، مگر یہ پہچان، یہ عزت، تمہارا یہ مقام میری عزت اور رینک کی بدولت ہی ملا ہے تمہیں، ورنہ پڑے ہوتے تم کسی کچرے کے ڈھیر پر بے یار و مددگار۔ بشارت خان غصے اور نفرت سے کہتا، اس پر دھاڑتا ہوا اس کو اس کی اصلیت، اس کی پہچان، اس کی شناخت سے متعارف کرا رہا تھا۔ اس نے نفرت سے پنکارتے ہوئے اپنے اس باپ کے چہرے پر تند نظر ڈالی، پھر اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے حیرت زدہ لہجے میں اس کے قریب آ کر روب و دبدبے سے بولا۔ اس کی آواز اور لہجے میں عجیب سی کڑواہٹ اور آنکھوں میں نفرت اور غصے کی شدت پنہاں تھی۔ اتنا غرور، اتنا بڑاپن! بشارت خان، مت بھولو کہ آج تم یہاں کس مقام پر ہو اور کس وجہ سے ہو، اور میں تمہارا بیٹا کیپٹن عبدالمعیز خان کس جگہ، کس حیثیت سے تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تم شروع سے ہی دشمنان وطن کے ساتھ کھڑے تھے اور اب تک کھڑے ہو۔ کیا چاہتے ہو تم کہ تمہارے مجھے اس مقام تک لانے کا قرض میں تمہیں اس لوک اپ سے باہر نکالنے کی صورت میں ادا کروں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تم گناہ گار ہو، تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی پچھتاوا نہیں، مگر رب کے ہاں جانے سے پہلے اپنا مواخذہ کر لوگے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم اور انجام دردناک شکست اور وہ بھیانک موت ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے کچرے کا ڈھیر کہنا تمہاری شکست کی علامت ہے۔ تمہارا چہرہ، تمہارے یہ الفاظ، تمہارا یہ خود ساختہ غرور اور یہ انا تمہیں کمزور ثابت کرنے کا واضح ثبوت ہے۔ بشارت خان، جہنم کا ایندھن بنو گے تم، سنا تم نے؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ تم… اس کی بات درمیان سے ہی اچک لی گئی تھی۔ بشارت خان نے اس کی بات کاٹ کر استہزائیہ لہجے میں ایک دم پھٹ کر کہا۔ اس کے لہجے میں رعونت تھی۔ کیا میں؟ ہاں بولو، کیا میں بشارت خان، کرنل بشارت خان، تمہارا باپ ہوں۔ تمہاری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے، مگر مجھے اس وقت اپنی حالت پر افسوس ہو رہا ہے۔ کتنا بے وقوف تھا میں، آستین کے سانپ کو پالتا رہا۔ تمہارے غلیظ اور گناہ گار وجود کو کاش اسی دن مار دیا ہوتا میں نے، جب تمہاری وہ غلیظ 2 ٹکے کی ماں صبرینا، ایک طوائف زادی جس نے تمہیں جنم دیا تھا، اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مگر کیا کرتا، مجبور تھا میں۔ سبیہہ، اس فرشتہ صفت اور با کردار عورت نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ قسم دی تھی اس نے کہ اگر ایسا ہوا تو خود کو ختم کر لے گی، اور میرا دل بھی نرم ہو گیا کیونکہ تم خون تھے میرا۔ مگر آج دیکھو، میری بلی مجھ پر ہی میاؤں کر رہی ہے، تھوک رہی ہے، حالانکہ تھوکنا تو مجھے تم پر چاہیے۔ دکھا دی تم نے ایک طوائف زادی کے خون کی اصلیت، جو میرا ہو کر بھی میرا نہ ہوا۔ مجھے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل نہیں دیکھنی تمہاری مجھے، میرا گناہ ہو تم، تمہارا وجود کیا کہوں میں، چلے جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بشارت خان غصے، تحقیر اور رعونت سے کف اڑا رہا تھا جب اس تکلیف دہ اندوہناک انکشاف پر عبدالمعیز کی آنکھیں حیرت اور صدمے کی زیادتی سے پھٹ گئی تھیں۔ وہ ساکت ہو کر دم سادھے اپنے باپ کے الفاظ پر غور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو اس نے سنے تھے۔ اسے اپنے کانوں سے سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ مردہ قدموں سے 2 قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑاتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر اندر آتی ماہنور اور سبیہہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ ماہنور اس کی اصلیت سن کر ساکت سی کھڑی تھی، جبکہ سبیہہ نے اس کے لڑکھڑاتے وجود کو سہارا دے کر کھڑا کیا تو اس نے خوفزدہ، حیران، پریشان اور زخمی اور اجنبی نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی، جنہوں نے اب سختی سے اس کے بازو کو پکڑ لیا تھا۔ وہ اتنے زوردار لہجے میں چلائیں کہ لاک اپ کے در و دیوار لرزتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بس کر دو بشارت، ایک لفظ اور نہیں کہو گے تم؟ کتنا گرو گے اور تم؟ ملک سے تو دشمنی مول لی ہی تھی تم نے، کم سے کم اپنے کسی رشتے کو تم مرتے وقت اپنے پاس، اپنے ساتھ دیکھ لیتے۔ تم اس قدر گھٹیا ہوگے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمام عمر تمہاری ریاضت اور خدمت میں گزاری میں نے، بدلے میں ایک خواہش کی تھی کہ میرے بیٹے عبدالمعیز کو اس مکروہ حقیقت سے ہمیشہ دور رکھو گے، مگر تم نے یہاں بھی بددیانتی کی۔ میرا عبدالمعیز صبرینا اور تمہارا خون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ اپنے جنم سے لے کے آج تک میرا بیٹا ہے۔ تم نے اسے یہ سب بتا کر یہ بات ثابت کر دی کہ خون کے رشتوں میں کھوٹ ہوتی ہے، جن کو پالا جاتا ہے، محبت و اپنائیت دے کر زندگی کے سرد و گرم سے محفوظ رکھا جاتا ہے، وہی رشتے ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں۔ میں مقروض ہوں اس خوبصورت اور خوب سیرت دوشیزہ کی جسے تم نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔
اس نے میرے پھول جیسے پاک باز بیٹے کو جنم دیا جو میرے وجود کا حصہ تو نہیں مگر صرف میرا ہے، صرف میرا۔ میں تھوکتی ہوں تم پر، تم سے جڑی کوئی یاد میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی سوائے عبد المعیز کے، کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ تمہارا خون ہے مگر اسے میں نے پالا ہے، اس کی پرورش اور تربیت میں نے کی ہے۔ تمہاری طرح سچ کا سبق سکھا کر جھوٹ کی راہ پر نکلنے کا چلن نہیں سکھایا میں نے اسے۔ آج کے بعد میرے بیٹے، میری بہو اور میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہنور سست روی سے چلتی عبد المعیز کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے بے حس و حرکت شانے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ یکدم عبد المعیز کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس نے ایک خاموش اور زخمی نظر اپنی ماں پر ڈالی جس میں ڈھیروں شکوے اور سوالات پنہاں تھے۔ رشتوں کے ٹوٹ جانے کا دکھ تھا، مان کی کرچیاں تھیں، بھروسے کے پندار چکنا چور ہونے کا غم تھا۔ آنسو جیسے بند توڑ کر بہنے کو تیار تھے۔ ایک دم اسے خود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ وہ ان دونوں سے اپنا آپ چھڑاتا الٹے قدموں ان تینوں کو دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سبیحہ چلا کر اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ دور ہوتا گیا۔ ماہنور نفی میں سر ہلاتے اسے خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک کرب اور دکھ کی کیفیت تھی، ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھیں نم تھیں۔ عبد المعیز مت جائیں، رک جائیں، مجھے اور پھپھو کو تنہا مت کریں، ہم سب آپ کے اپنے ہیں، رک جائیں پلیز۔ وہ چیخ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر فرش پر بیٹھتے بے اختیار بشارت کو وارن کیا۔ وہ یہ سارا تماشا لگا کر مکروہ چہرے سمیت ان کے سامنے موجود مزے لے رہا تھا۔ اگر عبد المعیز کو کچھ ہوا نا تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ آپ ایک نہیں کئی ہستی بستی زندگیوں کے قاتل ہیں، اللہ پاک آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ماہنور ہذیانی ہو رہی تھی۔ وہ کہہ کر تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگی جہاں سبیحہ پاگلوں کی طرح عبد المعیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر وہ ان کی نگاہوں سے دور ہوتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے اڑا لے گیا اور وہ اسے چلا چلا کر پکار رہی تھی، میرا بیٹا، میرا عبد المعیز، تم میرے بیٹے ہو، میرے لیے، میری زندگی کی رونق ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی۔ ماہنور نے ان کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ وہ لوگوں کے سامنے مزید تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان کو لے کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگی۔ اسے عبد المعیز کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ اللہ پاک سے اس کی زندگی کی مسلسل دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ پھپھو کو بھی دلاسا دینے میں مصروف تھی۔ تمام کارروائی اور تماشا کرنے کے بعد وہ شخص دو زانوں ہو کر لاک اپ کے ٹھنڈے فرش پر خالی ذہن اور ساکت ہو کر بیٹھ گیا اور سائیکو حالت میں خود کو اپنے منہ پر مسلسل تماچے مارتے ہوئے چیخ چیخ کر بول رہا تھا، میں نے ٹھیک کیا تھا، میں نے ٹھیک کیا، میں اس قابل ہوں کہ سب مجھ سے نفرت کریں۔ میرا خون، میرا بیٹا عبد المعیز ساری زندگی کبھی مجھے یاد نہیں کرے گا، میرا نام اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ شبیر ٹھیک کہتا تھا کہ میں نے ملک کو، اپنے ادارے کو، اپنی مقدس فوج اور اپنے پیشے کو تو بدنام کیا ہی ہے۔ سب سے زیادہ گہری چوٹ میں نے اپنے بیٹے عبد المعیز کو پہنچائی ہے، مگر اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں شیطان کے بہکاوے میں تھا۔ میں آج بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں مگر یہ سب کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کے دل میں اپنی نفرت اور بے انتہا عناد پیدا کر کے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل سے خود کو نکالنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ کر دیا۔ میں اب تہی دامہ ہوں، بے بس ہوں، موت میرا انتظار کر رہی ہے، میری سانسیں کم ہو رہی ہیں۔ تجھ سے میرے رب یہی دعا ہے کہ اس اندوہناک انکشاف کے بعد وہ ہمیشہ مجھ سے نفرت کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سبیحہ اور ماہنور کا ہی ہو کر رہے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میرے گناہ ڈھیروں ہیں۔ مجھے صرف سزا چاہیے، صرف سزا، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ گڑ گڑا کر مسلسل چلاتے ہوئے وہ فرش پر ترنڈ مرنڈ ہو کر ساکت ہو گیا تھا۔ بشارت خان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ٹرائل کے دوران اسے پتہ چلا کہ اس کا اپنا خون، اس کا بیٹا کیپٹن عبد المعیز ہی اس کے گناہوں اور جرائم کے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی ہمت اور وطن سے محبت پر فخر بھی ہوا، ساتھ ساتھ خود سے بے ساختہ گن محسوس ہوئی جو اپنے خون کے رشتے سے بھی وفا نہ کر سکا۔ اس کا دل بار بار اس سے ملنے کو چاہ رہا تھا۔ پھانسی سے چند روز پہلے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب بھی کوئی گھر سے آئے گا، ان سب سے، خاص طور پر عبد المعیز سے نفرت کا اظہار کر کے اس کی حقیقت بتا کر خود کو ان سب سے دور کر دے گا، کیونکہ اس کے دل و دماغ پہ مکافات عمل کے خوف سے چھائی بے چینی اور گھٹن اسے سب کرنے پر اکسا رہی تھی، اور اس نے یہی کیا۔ وہ خود تو موت کے سفر پر جا رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اپنی انا اور ضد کی خاطر یہ سب کہہ دیا۔ عبد المعیز کو ٹھوکروں پر رکھا اور اس کی زندگی کو شعلوں کی نظر کر گیا تھا۔
باپ کے کریہ انکشاف نے عبدالمعیز کو ذہنی اور اعصابی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ تیز ترین ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھے، مگر اسے اپنا آپ خالی سا لگ رہا تھا۔ بے مقصد بے وقت دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ کیپٹن عبدالمعیز، ایک ضدی، اکھڑ، وجیح اور خوبصورت شخصیت کا مالک، ایک کمانڈو، ایک منجا ہوا مار خور جس کے پروفیشنلزم کی سب داد دیتے تھے۔ عبدالمعیز خان، کرنل بشارت خان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا، جو اپنے باپ کی کہی گئی بات تو کبھی نہیں ڈالتا تھا۔ ان کی کہی ہوئی ہر بات اس کے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ کیپٹن عبدالمعیز خان، جس نے ماں باپ کی مرضی کے آگے سر جھکا کر ڈاکٹر ماہنور جیسی یتیم مسکین لڑکی پر ترس کھا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ وہ میری زندگی میں میری مرضی کے بغیر داخل ہوئی ہے، بلکہ مسلط کی گئی ہے۔ بلال سے کہے گئے اپنے ہی الفاظ اسے اس وقت اپنے منہ پر تماچا لگ رہے تھے۔ مہوش کا بار بار بشارت خان کے بارے میں برا کہنا، ان سے خوف زدہ ہونا، کرنل بشارت خان ایک غدار وطن منیب خان کا قاتل، اس کے بارے میں اکٹھے کیے گئے تمام ثبوت، اس کی پھانسی کی سزا۔ عبدالمعیز کا ابھی تک ماہنور سے اس کی محبت کو قبولیت کی سند نہ دے کر اپنے دل میں اس خاص لڑکی کے لیے اپنے دل کی آواز کو دبانا، وہ خود، اس کی حیثیت، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جسے خود پر بہت ناز ہے، وہ اپنے باپ کا ایک گناہ ہے، گندی نالی کا ایک کیڑا ہے، وہ لے پالک ہے۔ سبیہ، اس کی ماں نے اسے اڈاپٹ کر کے محبت دی، عزت، پیار اور معاشرے میں ایک مقام دیا، مگر اس کے باپ نے اس کی اصلیت، اس کا چہرہ، اس کی حقیقت اسے دکھا کر اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ اسے مر جانا چاہیے۔ وہ اپنے وجود کی اس بھیانک حقیقت کے ساتھ کیسے معاشرے کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ادارے اور اپنی کولیگز کا سامنا کرے گا؟ اس سوچ نے اس کی رہی سہی طاقت منٹوں میں نچوڑ لی تھی۔ سارے جسم کا خون چہرے پر امٹ آیا تھا۔ دکھ، کرب، غم اور وحشت کی زیادتی سے چہرہ سرخ ترین ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت فولادی ہو چکی تھی۔ نہیں، وہ یہ سب نہیں سہ پائے گا۔ اگر اس کی موت اسے اس کریہ اور بدصورت مستقبل اور اس سے جڑے بھیانک نتائج سے نجات دلا سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ شدید ذہنی تناؤ اور کشمکش میں گھرا وہ مسلسل اپنے ماتھے کی رگوں کو مسل رہا تھا۔ وہی باتیں، واقعات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں کہ ایک دم ایک ٹیس سر میں اٹھی اور پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ خود بخود ڈھیلے ہوئے اور وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا سامنے آنے والی گاڑی کو نہ دیکھ پایا۔ گاڑی کے ٹکرانے سے پہلے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ حادثے کے کچھ منٹ بعد لوگوں نے ایک آرمی یونیفارم میں ملبوس نوجوان کو زخموں سے چور گاڑی کے دروازے سے نیچے لڑکتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ایکسیڈنٹ سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ سی ایم ایچ کے ایمرجنسی کوریڈور میں بینچ پر بیٹھی سبیہ بیگم خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھیں۔ ان کے مسلسل ہلتے لب اپنے پاک پروردگار کی تسبیح کرنے اور اپنے پیارے بیٹے کیپٹن عبدالمعیز کے لیے دعائیں صحت کرنے میں مصروف تھے۔ یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے جگر کے گوشے عبدالمعیز کی زندگی بچا لے۔ میرے مالک، اس کی آزمائش ختم کر دے۔ میں اسے ہارا ہوا، کمزور، غموں سے لڑتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے میرا کلیجہ غم سے پھٹ جائے گا، تو اس پر اپنا رحم کر اور میری دعائیں سن لے۔ وہ روتے ہوئے اونچی آواز میں دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، وہ اس بھائی کو جلد ٹھیک کر دیں۔ میرے پیارے اللہ جی، پلیز، آپ نے میرے ابو جی بھی تو مجھ سے لے لیے ہیں، پلیز اللہ جی، عبدالمعیز بھائی کو مجھ سے بھی جدا مت کرنا۔ وشی کی سسکیاں اور لب پر یہی دعا موجود تھی۔ سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ اندر ڈاکٹر ماہنور اور سینئر ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بلال ڈیوٹی یونیفارم میں کیپ اتارے آنٹی اور وشی کے پاس سر جھکائے مسلسل محو دعا تھا۔ اس کی منتظر آنکھیں بار بار ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ اپنے دوست کے لیے بہت پریشان تھا، مگر دوسروں کو دلاسا بھی دے رہا تھا۔ آنٹی، آپ حوصلہ نہ ہاریں، امید رکھیں، انشاءاللہ عبدالمعیز ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سارا، جو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آنٹی اور وشی کو دیکھنے اور عبدالمعیز کی امپروومنٹ جاننے کے لیے ادھر آئی تھی، اس نے سبیہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آنٹی، یہ سب ہوا کیسے؟ وہ عبدالمعیز کے نروس بریک ڈاؤن کی خبر سن کر شاک تھی۔ کیا بتاؤں، اپنے باپ کے کالے کرتوتوں نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ میری بچی، میرا بچہ عبدالمعیز، میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ کوئی تو مجھے بتائے کہ وہ ہوش میں ہے بھی یا نہیں۔ وہ دوبارہ تیزی سے اٹھنے کی کوشش میں ہانپ سی گئیں۔
بلال اور سارہ نے انہیں شانوں سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا اور تسلی دی۔ آنٹی، ہم ڈاکٹرز یہاں اس کے لیے ہر لمحہ موجود بھی ہیں اور دعا گو بھی۔ آپ تسلی رکھیں اور دعا کرتی رہیں، خود کو ریلیکس رکھیں۔ آپ سنبھالی خود کو، دیکھیں وشی بھی پریشان ہو رہی ہے، وشی کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ سارہ نے وشی کی خوف زدہ نظروں کی طرف دیکھ کر انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تو وہ خاموش ہو کر بہتے آنسوؤں سے زیر لب دعا کرنے لگی۔ انہوں نے مہوش کو سینے سے لگایا جو ان کی آغوش میں پرسکون سی ہو گئی تھی۔ میرا دوست بہت ہمت اور حوصلے والا ایک مضبوط ملٹری مین ہے۔ جو دکھ اور غم اسے ملے ہیں کوئی اور ہوتا تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ لگتا ہے بشارت انکل سے ملاقات نے اس کا حوصلہ ختم کر دیا ہوگا، تبھی یہ سب۔ مگر آپ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے روبروئے صحت کرے۔ ہم سب کی کوشش اور دل سے یہی دعا ہے آنٹی۔ ڈاکٹر بلال نے کیپ پہنتے اٹھ کر ان کو تسلی دی تو وہ بولی، میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا۔ جب میں اور مہنور وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اب تم دونوں ہی میری امید ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بعد میری مہنور بھی۔ یا اللہ ہم سب کو ہمت دے اور میرے عبد المعیز کو جلد ہم سے ملا دے، آمین۔ وہ اصل بات ان دونوں کو کیسے بتاتی، مجبور تھی۔ سارہ نے ان کی دعا پر سر ہلا کر دکھ سے متحرش چہرہ لیے بلال کی طرف دیکھا۔ سارہ کے چہرے پر بھی پریشانی واضح تھی، اور بلال وہ ڈاکٹر تھا اور عبد المعیز کی حالت دیکھ چکا تھا۔ عبد المعیز ٹھیک نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے بلال۔ وہ اپنی ول پاور استعمال نہیں کر رہے۔ تم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ پھپھو اور ان کے سوا میرا اور مہوش کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ کیا ہوگا پھپھو اور ہم سب کا؟ آپریشن رات بھر چلتا رہا تھا، بیرونی چوٹوں کا علاج کر دیا گیا تھا، مگر سیریس ایکسیڈنٹ کے باعث سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ نسیں ڈیمیج ہو گئی تھیں۔ سینئر ڈاکٹرز نے ڈاکٹر مہنور کے ساتھ مل کر فوراً آپریٹ کر دیا تھا، مگر پورا ایک دن اور رات گزر جانے کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ وجہ شدید ذہنی صدمہ بھی تھا۔ سینئر ڈاکٹرز کو مہنور نے بشارت خان اور عبد المعیز کی ہونے والی ملاقات کے بارے میں بریف کر دیا تھا۔ دانستہ وہ عبد المعیز کی حقیقت چھپا گئی تھی، جانتی تھی کہ نروس بریک ڈاؤن کی اصل وجہ وہی دکھ ہے، اور وہ اس کی اپنی فیملی اور اپنی ذات کے بارے میں بے اعتباری ہے۔ اس نے پھپھو اور مہوش کو بہانے سے بلال کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ وہ خود نہیں جانا چاہتی تھی، بار بار اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چینی دیکھ رہی تھی۔ ساری رات جاگنے اور دعائیں کرنے کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آپریشن کے بعد جب وہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ہوش میں نہیں آیا تو مہنور اور ڈاکٹرز کی پریشانی بڑھ گئی۔ نروز کے ڈیمیج سے اس کی ایک ٹانگ کا مسئلہ ہو سکتا تھا، مگر وہ ہوش میں تو آتا۔ پٹیوں اور مشینوں سے بندھے اس کے جسم کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ رو دی۔ ڈاکٹرز نے اسے تسلی دی، اسے کچھ آرام کا کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس موقع پر بھی اسے بہادر رہنا ہے۔ یہ حالات اور سٹریس وقت اس سے یہی تقاضا کر رہے تھے۔ اس کی کہانی، اس کے وجود کی حقیقت نے اسے بھی اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ سب سے چھپا گئی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرے۔ کچھ پھپھو کی بری حالت کا بھی احساس جاگا تھا۔ بے شک انہوں نے عبد المعیز کو جنم نہیں دیا تھا، مگر وہی اس کی ماں تھی، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے۔ بلال اور سارہ اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ سینڈوچ اور چائے اس کے سامنے رکھی، مگر اس کا دل کسی چیز کے لیے بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ طلب تھی تو صرف عبد المعیز کی آنکھیں کھلی دیکھنے کی، اس کے ایک بار ہوش میں آ کر اس سے بات کرنے کی، اسے دلاسا دینے کی۔ شدید ذہنی دباؤ اور اچانک افتاد نے اسے ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی خود کی حالت بھی عجیب سی تھی۔ وہ اس کو سرپرائز دینے کی خاطر اپنا بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر اب رو رو کر ان دونوں کے سامنے اس نے اپنے دل کا حال بیان کیا تو سارہ نے سینڈوچ کی پلیٹ اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے پیار سے کہا، ایسا مت سوچو مہنور، ہم دونوں ساتھ ہیں تمہارے، اپنی حالت دیکھو۔ اس حال میں اگر عبد المعیز کے پاس گئیں تو اسے ضرور دکھ ہوگا، اسے مزید تکلیف تم اپنے آنسوؤں سے دو گی۔ تم پلیز کچھ کھا لو، کب سے بھوکی ہو، اپنا نہیں تو اپنی اور عبد المعیز کی اس ننھی سی جان کی فکر کرو نا۔ اس نے ایک بائٹ اس کے منہ میں زبردستی ڈالتے ہوئے کہا، جسے اس نے بے دلی سے منہ میں بھر لیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حالت مہنور، مگر حیران ہوں کہ میرا دوست انکل بشارت کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اب ان سے ملاقات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وہ یوں ڈسٹرب ہو گیا؟ اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ بہت برا کیا بشارت خان نے، وہ یقیناً اس کا بدلہ
चंद दिनों में पा लेगा, मगर हम दुआ और दवा दोनों कर सकते हैं। तुम प्लीज़ बुरी बातों को दिल में जगह मत दो। तुमने दुख झेले हैं, अपने अब्बू जी को भी खोया है, अल्लाह ताला तुम्हें अब कोई दुख नहीं देंगे। ये बात सच है कि वो इंसान की बर्दाश्त से ज़्यादा उसे नहीं आजमाते। महानूर, तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ, याद आया, कर्नल शब्बीर को मैंने अभी मेजर डॉक्टर सुहेल के रूम में से निकलते हुए देखा, तो मुझसे भी मुलाकात हो गई उनकी। अब्दुल मोइज़ के लिए परेशान थे और तुम्हारा भी पूछ रहे थे। डॉक्टर बिलाल के बताने पर उसने अपनी रोती आंखें साफ करके सैंडविच का एक बाइट लेते हुए झटके से सर उठाकर कहा, अब्दुल मोइज़ को पेश आने वाले हादसे की वजह से उनका डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गया है। अंकल शब्बीर भी परेशान होंगे। वो मुझे और अब्दुल मोइज़ को अपने बच्चों की तरह चाहते हैं। मैं ज़रूर मिलूंगी उनसे। वो अपनी चीज़ें समेटती हुई बोली। उसके चेहरे पर आंसू जम से गए थे। ठीक है, तुम जाओ, उनसे मिलो। मैं अब्दुल मोइज़ की हालत मालूम करके आती हूँ। और बिलाल, तुम सैंडविच फिनिश कर लो यार। शुक्र है महानूर ने तो कुछ खाया। चलो मिलकर चलते हैं महानूर। सारा तेज़ी से कहते हुए उसे लेकर बाहर निकल गई। वो मुसलसल उसको दिलासा और तसल्ली दे रही थी, जबकि बिलाल के दिल में अपने दोस्त अब्दुल मोइज़ और महानूर की सच्ची खुशियों की दुआएं थीं। मुझे कैप्टन अब्दुल मोइज़ की हालत देखकर दिली सदमा पहुंचा है डॉक्टर महानूर, मगर मुतमईन भी हूँ कि तुम मेरी बेटी एक डॉक्टर यहाँ हम वक्त उसका ख्याल रखने, उसे ज़िंदगी की तरफ जल्द वापस लाने के लिए मौजूद हो। मुझे उस मारखोर के साथ साथ तुम्हारी सलाहियतों पर भी कोई शक नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि अब्दुल मोइज़ की हकीकत मैं उसके बचपन से ही जानता था। तुम्हारे अब्बूजी मुनीब खान ने मुझसे एक बार सरसरी सा इस बात का जिक्र किया था। हम दोनों अब्दुल मोइज़ को उसकी ज़िंदगी में एक कामयाब और वेल मैनर्ड मिलिट्री मैन बनता देखकर बहुत मुतमईन थे, मगर बशारत खान की उस दिन अपने बेटे से होने वाली गुफ्तगू सुनकर मुझे उसके एहसासात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। शायद वो अपने रजील कामों के आगे अपने बेटे को ढाल बनाकर खुद को बचाना चाहता था, मगर जब उसे अब्दुल मोइज़ की इस मामले में इन्वॉल्वमेंट का इल्म हुआ तो खुद से नफ़रत की बिना पर उसने वो सारा मलबा अपने ही बेटे के मुंह पर थोप दिया। कुछ दिनों में वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, मगर तुम आइंदा कोशिश करना कि अब्दुल मोइज़ अपने बाप से या उससे जुड़ी किसी याद को अपनी ज़िंदगी में ना लाए। वो तुम्हारे बाप का, मेरे दोस्त का कातिल है, मगर हो सके तो उसे भूल जाओ और अब्दुल मोइज़ के होश में आने के बाद भी कोशिश करो कि उस शख्स से जुड़ी कोई तल्ख बात वो ना दोहराए। उसका ज़ख्म अभी ताज़ा है, आहिस्ता आहिस्ता ही भरेगा। लगातार कोशिश और मेहनत से सब मुमकिन हो जाता है। वो सिसकती हुई महानूर के सर पर हाथ रखे अपने अज़ली नर्म और मुशफ़िकाना लहजे में उसे समझा रहे थे। उन्होंने वो तमाम रिकॉर्डिंग हासिल कर ली थी। उनको अब्दुल मोइज़ की हालत के बारे में भी इल्म हो चुका था। अब वो और उनकी टीम बशारत खान की फांसी के अलावा अब्दुल मोइज़ की हालत बेहतर करने के लिए भी कोशां थे और डॉक्टर से भी राब्ते में थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उसका होश में आना एक मोजज़ा ही होना था और सबके उसके लिए दिल से दुआ गो थे। वो इस वक्त फुप्पो और महविश के साथ अब्दुल मोइज़ के बेड के पास आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस उसका हाथ अपने हाथों में लेकर नम और रोई आंखों और भीगे लहजे में मदहोश पड़े उसके वजूद से महवे गुफ्तगू थी। फुप्पो तस्बीह कर रही थी, विशी भी दुआ मांगने में मसरूफ़ थी। मैंने डॉक्टर होने के नाते बहुत से लोगों को ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते देखा है, मगर अब यहाँ आपको, अपने सबसे प्यारे रिश्ते को, अपनी मोहब्बत को इस हाल में देखती हूँ तो मेरा दिल कटता है। अब्दुल मोइज़, आप क्या जाने ये लम्हे मेरे लिए कितने जांकसल हैं। कितना मुश्किल होता है अपने प्यारे रिश्तों को यूँ तकलीफ़ में देखना। मैंने अपने अब्बू जी की शहादत का गम तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लिया था, मगर आपकी ये हालत मेरा दिल चीर रही है। मुझे लगता है मेरी ताकत, मेरी बहादुरी, मेरा सब्र अब जवाब दे जाएगा। आपसे इल्तिजा है कि एक बार अपनी आंखें खोल दें अब्दुल मोइज़। मैं आपके साथ गुजरे हुए उन प्यारे लम्हात को हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ। आपको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझे फुप्पो और महविश को इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालें। आप बहुत बहादुर हैं, जानती हूँ। अपनी ज़ात, अपने वजूद की हकीकत का अदराक जिसने आपको इस हाल में पहुँचाया है, वो आपका जुर्म नहीं है अब्दुल मोइज़। एक बार तो हमारे सामने कुछ बोलें। आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोलें। हम सब आपके लिए दुआ गो और आपके मुंतज़िर हैं। वो उसका हाथ चूमती, नम लहजे में अल्लाह से दुआ करती उसे पुकार रही थी, मगर वो वजूद साकित पड़ा था। फुप्पो, आप कहें ना अब्दुल मोइज़ को कि भूल जाएं सब, हमारा साथ और हम सब के प्यार वाली ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही है। फुप्पो, इनको जगाएं ना। आप तो माँ हैं ना, आपकी बात ज़रूर सुनेंगे अब्दुल मोइज़। वो अब फुप्पो का हाथ थामे उनको
اس کے قریب لے آئی اور وشی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس نے اس کے شانے پر سر رکھ لیا اور آنسو بہاتی ہوئی بولی، آپو، بھائی کے لیے بہت دعا کی ہے میں نے، وہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، ابو جی بھی تو گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، بھائی ہمارے پاس ہی رہیں گے، ضرور آنکھیں کھولیں گے۔ اس کے روندے ہوئے لہجے میں ایک امید تھی جس نے مہنور کو بھی امید دلائی۔ وہ یک ٹک عبد المعیز کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھپھو عبد المعیز کے پاس کھڑی تھی، بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چوما، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے بولی، کتنا پیارا لمحہ تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار صبرینا سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور تمہارا نام عبد المعیز رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ میرے اندر جو خالی پن کا احساس تھا وہ تمہارے آنے سے یکدم مٹ گیا تھا۔ میرے بچے، میں نے زمانے کے سرد و گرم سے بچایا تمہیں، اپنا بنایا، کیونکہ تم اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ تھے، ایک خوبصورت تحفہ جس نے مجھے ماں جیسا عظیم احساس اور عہدہ بخشا تھا۔ ماں صرف جنم دینے والی ہستی ہی نہیں ہوتی عبد المعیز، ماں تو اس احساس کا نام ہے جو اب تک تم مجھ سے، میری ذات سے محسوس کرتے رہے ہو۔ جب تم مجھے ماں پکارتے تھے تو میری رگو پے میں سکون سا اتر جاتا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو، مگر یوں کب تک ناراض رہو گے عبد المعیز؟ میں اس شخص کا ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتی جس نے ایک وعدہ توڑ کر تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، مگر میں صرف یہی کہوں گی تم سے کہ تم صرف میری محبت، میری ریاضت اور میری ممتا کی طرف ایک بار دیکھو گے تو تمہیں اپنے ہونے اور اپنے وجود کی حقیقت پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری تربیت اور اعلیٰ مقام میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی میں نے۔ تم نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے، میرا ہر حکم مانا ہے عبد المعیز۔ بس ایک بار ہوش میں آ کر مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتے، نہ ہی ناراض رہ سکتے ہو۔ ابھی تو تمہیں باپ بننے کی خوشی بھی ہم سب کے ساتھ دیکھنی ہے۔ دیکھو ہم سب تمہارے لیے بے چین ہیں، تو ہم حقیقی زندگی سے، اپنی خوشیوں، اپنے رشتوں سے منہ موڑ کر یوں خفا ہو کر نہیں جا سکتے عبد المعیز۔ تمہیں تکلیف دینے والے ایک رشتے کے علاوہ یہاں اور رشتے بھی ہیں، تمہارے ساتھ جڑے ہوئے، تمہاری روح میں بسنے والے، جو تمہیں اللہ کے حکم اور اس کی رضا سے اپنے پاس واپس بلا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایک بار آنکھیں کھولو، ہمارے پیار کو جان کر ہمیں اپنا سمجھو۔ دیکھو ہم سب تمہارے اپنے یہاں موجود ہیں، خدا را ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے ماں ہی پکار دو عبد المعیز۔ وہ روتے ہوئے دل چیرتے احساسات سے اونچی آواز میں ہانپ کر کہتی اس کے سینے سے لگی اور اس کے چہرے پر بوسہ دیا تھا کہ دفعتاً عبد المعیز کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ان کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس نے اچانک سے اپنی ساکت آنکھیں کھول کر زیر لب پکارا تھا، ماں۔ اس کی پکار پر جہاں سبیحہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما، وہیں خوشی سے بحال ہوتی مہنور روتے چہرے سے وشی کا ہاتھ پکڑے اس کی طرف آئی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، عبد المعیز، پھپھو دیکھیں یہ ہوش میں آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ کہتی اسے چیک کرنے لگی۔ پھپھو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر مسکراتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ یک ٹک سبیحہ بیگم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز بھی آ گئے۔ سارا اور ڈاکٹر بلال کے آ جانے کے بعد ایک خوشگوار منظر تھا۔ خوشی اور مسرت کا عجیب احساس سبھی محسوس کر رہے تھے۔ اس کے جسمانی زخم اور چوٹیں کافی حد تک بھر چکی تھیں، مگر اس کے دل پر جو زخم لگا تھا اس کی روح شکستہ ہو گئی تھی۔ اس نے اسے بالکل خاموش اور ساکت کر دیا تھا۔ ڈسچارج ہو کر گھر آنے کے بعد بھی بس خالی نظروں سے سب کو تکتا رہتا۔ بلال، سارا، مہنور، مہوش اور ماں سب مل کر اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے کوشاں تھے۔ ایک دن بلال اس سے پوچھ کر تھک گیا کہ آخر وہ کیوں خاموش ہو گیا ہے، کہیں ٹانگ کی وجہ سے تو نہیں؟ نروس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ذرا سی متاثر ضرور ہوئی تھی، مگر فزیو تھراپی اور مہنور کی حد درجے محبت نے وہ متاثرہ حصہ بھی ٹھیک کر دیا تھا۔ کرنل شبیر بھی وقتاً فوقتاً اس کی خیریت دریافت کرنے لاہور آتے رہتے تھے۔ ایک خوشخبری جو اب وہ سب کو دینا چاہتا تھا وہ اس کی پروموشن کی تھی۔ وہ کیپٹن سے میجر کے عہدے پر ترقی پا چکا تھا۔ یہی سرپرائز وہ مہنور اور ماں کو دینا چاہتا تھا، مگر اپنی ذات کے اس بھیانک انکشاف نے سب خواہشات اور خوشیاں ملیا میٹ کر دی تھیں۔ ڈاکٹر بلال تنگ آ کر ناراض ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ منہ سے ایک حرف بھی نہ پھوٹ رہا تھا۔ تنگ آ کر سارا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی یہی حالت رہی اور مہنور بھی اس زندگی کی طرف واپس لانے میں ناکام رہی تو وہ مجبوراً اسے اسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائے گی۔ وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے تھے۔ مہنور نے اس کی طرف ناراض نظروں سے دیکھا، اسے ترغیب دی کہ وہ اپنے دل کا حال اس سے بیان کرے، وہ اس کی مدد کرے گی اور وہ یقیناً اس فیز سے باہر آ جائے گا، مگر وہ پھر بھی خاموش تھا۔
ماں نے اس کی یہ حالت دیکھی، کافی دنوں سے اس کی گہری خاموشی کو محسوس کیا تو اس کے پاس بیٹھ کے بولی، عبد المعیز میرے پیارے بیٹے، تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں مگر تمہاری یہ حالت بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے باپ کے بارے میں جو کچھ بھی تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے ہمارے سامنے عیاں کر دو۔ کل اس کی زندگی کا آخری سورج طلوع ہوگا، وہ اپنے برے اعمال لے کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے پرسکون ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی خاموش نگاہوں کی طرف دیکھ کر ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ان کی بات سن کر وہ چلا اٹھا۔ اس کی آواز میں وحشت ہی وحشت تھی۔ نہیں ہے وہ میرا باپ، وہ گناہ گار انسان میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ جانتی ہیں سب سے زیادہ تکلیف مجھے کب ہوتی ہے؟ جب میں سوچتا ہوں کہ بشارت خان جیسا شخص میرا باپ ہے، مجھے اس دنیا میں لانے کا باعث وہ گھٹیا انسان ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، میری تکلیف دگنی ہو جاتی ہے جب میں اپنی ذات، اپنے وجود کی حقیقت پر نظر دوڑاتا ہوں۔ کاش میں یہ سب جاننے سے پہلے مر جاتا۔ کیوں بچایا آپ سب نے مجھے؟ کیوں یہ احساس مجھے اس دشت وحشت میں دھکیل کر بار بار میری روح کو زخم لگاتا ہے کہ میں عبد المعیز خان اس شخص کا ایک گناہ ہوں؟ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی تکلیف عجیب تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس نے تھک ہار کر ہلکان ہو کر اپنا سر ماں کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اس کی اونچی آواز سن کر ماں نور بھی دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ مت کرو ایسی باتیں، میری روح چھلنی ہو رہی ہے۔ میرے بچے بھول جاؤ سب، بس یہ یاد رکھو کہ میں تمہاری ماں ہوں اور ماہنور تمہاری بیوی ہے۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں میرے بچے، اور اب تو تم خود باپ بننے والے ہو۔ خود کو سنبھالو عبد المعیز۔ وہ خوشی سے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اسے خوشخبری سنا کر اس کے دل سے یہ برے خیالات نکالنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی رمق جاگی تھی۔ ماں، آپ دعا کریں، آپ کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بھلا دوں گا سب کچھ۔ ماہنور نے جو خوشی مجھے دی ہے میں اس کے قابل نہیں تھا، میں کیسے اس کے احسانات کا بدلہ چکاؤں گا؟ وہ نرم لہجے میں اپنی کیفیت پر قابو پا کر آہستگی سے بولا تو اندر آ کر ماہنور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا انعام اور کرم ہوا ہے عبد المعیز، جس نے تکلیفوں اور دکھوں کے موسم میں ہمیں خوشی کے بادل دکھائے ہیں۔ آپ کی خدمت، آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا اور رہے گا، اور میں اپنا فرض ہمیشہ پوری کرتی رہوں گی۔ اس کے کہنے پر عبد المعیز نے متشکر آنکھوں سے سر ہلایا اور ماہنور نے اس کی آنکھوں میں چھپے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بنا کچھ کہے بازو آنکھوں پر رکھے لیٹ گیا۔ ماہنور نے پھپھو کو اشارتاً کچھ بہتر ہونے کی امید دلائی۔ پھپھو نے بھی ایک ٹھنڈی آہ خارج کی اور اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ میری تم سے محبت تو شاید تمام زندگی تمہیں ایک کرب اور پچھتاوے کے احساس میں مبتلا کرتی رہتی، مگر میں نے سوچا کہ میری نفرت، یا وہ نفرت جو اس انکشاف کے بعد تم مجھ سے تمام عمر کرتے رہو گے، وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اور تمہاری روح کو سکون بخشے گی۔ یہ میری تم سے محبت کا ایک انوکھا انداز تھا میرے بیٹے، میرے خون کیپٹن عبد المعیز خان، جسے شاید تم نہ سمجھو، مگر میں یہی چاہتا ہوں کہ تم کبھی اپنے اس گناہ گار باپ کو یاد نہ کرو۔ اپنی ساری جائیداد تمہارے اور تمہاری نیک سیرت ماں کے نام کر رہا ہوں، مجھے معاف کبھی نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری روح، تمہارا دل پھر سے بے سکون ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ پرچی پر لکھی ہوئی تحریر جو کرنل شبیر نے بشارت خان کی پھانسی کے بعد اسے پکڑا کر بار بار پڑھنے کو کہا تھا، اس کا دل چیر گئی۔ اس نے پرچی کو ہاتھ کی مٹھی میں دبا کر خود پر ضبط کیا اور خود سے آنکھیں بند کر کے ہم کلام ہوا، آپ کی محبت کا یہ انداز بھی آپ کی طرح حیران کن اور دوگلا ہی نکلا بشارت خان۔ خود کو اپنی زندگی کا نیا جزو بنانے کے لیے مجھ پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ میں ماضی اور اس سے جڑی کسی بھی یاد کو آئندہ اپنی زندگی کا حصہ نہ بناؤں، کیونکہ میں مجبور ہوں۔ ایک آنسو آنکھ کے کنارے پر ٹک گیا تھا جسے اس نے انگلی کے پورٹ سے صاف کیا۔ وہ اپنے ارادوں کا پکا تھا، اپنے باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانے کا ارادہ جو اس نے کیا تھا، اور وہ اسی پر قائم رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اس کے مستقبل کی خوشیاں جڑی تھیں، عبد المعیز، دیکھو ذرا اپنے اس دوست کو کیسے جاہل لوگوں کی طرح منہ بنا کے کھڑا ہے۔ اب اگر اس نے منہ بنانے یا اپنے چہرے کے زاویے بگاڑنے ختم نہ کیے تو ڈاکٹر صاحب کے منہ پر سب کے سامنے ایک چماٹ رسید کر دوں گی میں۔ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی ڈاکٹر سارا نے اندر آتے ہاتھ میں بکے اور بچی کے لیے تحفے تھامے میجر عبد المعیز کی طرف منہ پھیر کر مزاحیہ انداز میں بات کی، تو
تو جہاں پھپھو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا وہاں ڈاکٹر بلال نے مزید اپنا منہ لٹکا لیا تھا، جبکہ اس کی فیملی بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب کیا کر دیا میرے دوست نے؟ ایک بچی کے باپ کو تو چھوڑ دو، اب سارا اللہ کے واسطے۔ اس نے تحفے اس کی فیملی اور بوکے لیتی ہوئی سارا کو پکڑاتے ہوئے اچنبے سے کہا، کرنا کیا ہے میں نے؟ یہ تو اب مزید مجھ پہ برسے گی۔ میرے یار تم چھوڑو اسے، ویسے شکریہ اتنے تحفوں کا۔ بلال نے سارا کے ہاتھ سے بوکے لے کر اس کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اسے چڑھایا۔ عبد المعیز دیکھیں، اللہ نے کتنا پیارا تحفہ بھیجا ہے ہم سب کے لیے۔ ماہنور نے خوبصورت بیبی کاٹ میں لیٹی اس نرم اور گلابی پیاری سی بچی کو اٹھا کر اسے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جس نے بڑی احتیاط سے اسے اپنے مضبوط بازو میں بھرا اور اسے چوم کر کہا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ کتنا عظیم احساس ہوتا ہے نا باپ بننے کا بھی۔ یہ کہہ کر اسے یکلخت بشارت خان اپنا باپ یاد آیا۔ کیا اسے بھی میری پیدائش پر ایسا احساس ہوا ہوگا؟ وہ خاموشی سے سوچنے لگا تو ماہنور نے اس کی کیفیت نوٹ کر کے کہا، ہاں کیوں نہیں، یہ ہم ڈاکٹر بلال سے ہی پوچھتے ہیں۔ ماہنور نے عبد المعیز کی توجہ بلال کی طرف مبذول کرائی تو اس نے بچی کو ماں کو پکڑا کر بلال سے پوچھا، ویسے تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اور دیکھو ماہنور اسے۔ ڈاکٹر بلال یہ تم منہ کے زاویے کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے بلال کے لٹکے چہرے اور آنکھوں میں شوخی اور واضح شرارت پر ماہنور اور باقی افراد کو توجہ دلانی چاہی تو بلال نے جھٹ سے آنٹی کی گود سے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھر کر خاموش سارا کی طرف دیکھ کر چوٹ کی۔ میں کیوں منہ کے زاویے بناؤں گا؟ یہ تو میری جان ہے، میری پیاری بیٹی بریدہ۔ اصل میں ٹینشن میں آ گیا ہوں میں کہ پہلے ایک کٹ خونی بلی کم تھی جو اللہ پاک نے ایک اور میاؤں دے دی۔ اللہ پاک کی رحمت، میری خوشی، میری پیاری بیٹی بریدہ۔ اور سارا؟ تھینک یو۔ اس نے بیٹی کو سارا کے پہلو میں لٹا کر اسے محبت سے دیکھا تو وہ مسکرا کے بولی، سوری بلال، میں نے سب کے سامنے تمہیں ایسا کہا۔ وہ ہاتھ پکڑے معذرت کر رہی تھی۔ بلال نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسکرایا، جبکہ عبد المعیز اور ماہنور کو حیرانی ہوئی۔ انہوں نے اچنبے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عبد المعیز، اس صدی کی سب سے بڑی خوشی ہے، بلکہ معجزہ ہے کہ ڈاکٹر سارا نے ڈاکٹر بلال سے معذرت کی ہے۔ ماہنور نے عبد المعیز کا بازو ہلا کر اونچی آواز میں کہا تو اس نے منہ بگاڑ کر اپنے دوستوں پر چوٹ کی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں ماہنور، لگتا ہے بریدہ میاؤں کے آنے سے تھوڑی بہت عقل ان دونوں میں بھی اللہ نے ڈال ہی دی ہے۔ اس کے یوں کہنے پر بلال نے اسے مکہ دکھایا جبکہ سارا اسے گھور کے رہ گئی۔ جواب میں عبد المعیز نے مصنوعی ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اندر آتی وشی ہاتھ میں پلاسٹک کے پیالے میں دودھ لے آئی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ معصومیت سے بولی، وہ بلال اور سارا کے گھر اللہ تعالیٰ نے میاؤں بھیجی ہے نا، تو اس کے لیے دودھ لائی ہوں میں۔ کہاں ہے وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ باہر عبد المعیز نے اسے بچی کی پیدائش کے وقت یہی بتایا تھا تو وہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے یوں کہنے پر عبد المعیز اپنا سر پیٹ کے رہ گیا جبکہ سب کھلکھلا کر ہنس دیے تو وشی جھینپ گئی تھی۔ کہتے ہیں نا ماہنور کہ انسان وہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں ضدی، انا پرست، اکھڑ، اپنی ذات، اپنی وردی، اپنی پہچان پر فخر کرنے والا ایک ملٹری مین جب اپنے باپ کے مقابل آیا، مجھے لگا کہ میں نے وطن دشمن غدار کو سزا دے کر یہ جنگ جیت لی ہے، مگر اپنے وجود کی حقیقت آشکار ہونے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ میں یہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار چکا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے باپ سے محبت کی، اسے اپنا آئیڈیل سمجھتا رہا، مگر میرے ہاتھ دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں آیا۔ میں اس سانحے کو بھلا کر آگے تو بڑھ چکا ہوں، مگر ایک کسک دل میں ہمیشہ رہتی ہے، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ زندگی نارمل ہو چکی تھی۔ میجر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد اس نے اپنی فیملی، اپنی ماں، اپنی پیاری بیوی کو ترجیح دے کر آفس کے کام کو ہی بہتر سمجھا تھا۔ ڈاکٹر ماہنور گھر، بہن اور ہاسپٹل کی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہی تھی۔ شام کی کافی جیسے ہی اس نے روٹین کے مطابق عبد المعیز کے سامنے رکھی جو صوفے پر بیٹھا LED آن کر کے کسی گہری سوچ میں گم تھا، اس کے متوجہ کرنے پر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا کر بولا۔ اس کے لہجے میں ماہنور نے ایک عجیب سا درد محسوس کیا تھا۔ ایسا مت کہیں، یہ سب ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، ہمارا اصل امتحان آزمائش کے وقت ہی ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ آپ پر فخر ہے اور رہے گا۔
آپ نے خود سے بڑھ کر وطن کو ترجیح دی، اپنا فرض ادا کیا، ابو جی کے قاتلوں کو سزا دلوائی، اپنا مقصد نہیں بھولے آپ۔ اس کو کافی کا مگ تھماتے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس نے مسکرا کر خود پر قابو پا کر مگ تھاما، اس کے دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا تم بتاؤ گی کہ ایک اور مصلحت بھی پوشیدہ تھی اللہ کی اس مشکل راستے میں؟ اور وہ کیا تھی؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلے پیار کے رنگ دیکھ چکی تھی۔ اس کٹھن سفر اور مشکل راستوں نے ہمیں ایک کر دیا عبد المعیز، میری آپ کے لیے محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، آپ کو میری محبت کا احساس دلا کر میرے قریب کر دیا، مجھے تمام دنیا کی خوشیاں مل گئیں۔ اس کے لہجے میں سچی محبت بول رہی تھی۔ یہ سب میں نے تم سے سیکھا، تم نے جس طرح مشکلات کا مقابلہ کیا اور میرا ساتھ دیا، مجھے نئے سرے سے زندگی کی طرف متوجہ کیا، میری خبر گیری کی، میری صحت، میری عزت، میرے مقام کی، جس طرح تم نے ایک سچے ساتھی ہونے کی حیثیت سے پرواہ کی، میں شکر گزار ہوں گا تمہارا۔ ماہنور، تم میری ماں، وہ چاند جو روشنی دیتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اس کے یوں کہنے پر کلکلا اٹھی، زندگی سے بھرپور ہنسی تھی اس کی۔ اتنی خوشی؟ خیریت ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا؟ میری سچی فیلنگ تمہیں پسند نہیں آئی؟ مذاق لگ رہی ہیں یا کچھ زیادہ ہی احساس مسرت ہو گیا ہے؟ ہاں کچھ نہیں عبد المعیز، میں بہت خوش ہوں۔ آپ نے مجھے ماں کہا تو پیٹ میں گدگدی ہوئی جو آپ کے شہزادے نے کی۔ وہ مسکرا کر اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ بھی کہا لگا کر سرشار ہوتا ہوا بولا، یہ ابھی سے اتنا شرارتی ہے، جب ہمارے روبرو ہوگا، ہمارے ساتھ، ہمارے پاس ہوگا تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے گا۔ عبد المعیز کو خوش دیکھ کر وہ خوش تھی، کیونکہ عبد المعیز کی خوشی لوٹ آئی تھی، تبھی اسے تسلی ہوئی تھی۔ اچھے گل ہی کھلیں گے عبد المعیز، محبت بڑے خوبصورت رنگوں والے انشاءاللہ۔ اس نے مسکرا کر مطمئن لہجے میں اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا اور انہیں بکھیرا تو اس نے بھی اس کی حرکت پر مخمور آنکھوں سے دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اور پھر کچھ ماہ بعد اس کی ماہنور اور ماہ کی زندگی میں ایک ایسا وجود آیا تھا جس نے ان سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ ان کا پیارا بیٹا عبد المعید خان، اس نے اس ننھی جان کا نام عبد المعید رکھا تھا، معید، دوبارہ پیدا کرنے والا۔ یہ اس کے اللہ کی صفت ہے۔ میجر عبد المعیز خان عبد المعید کے آنے سے ایک طرح دوبارہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے آنے سے خوشی اور مسرت کا ایک اچھوتا احساس اس نے اپنے رگ و پے میں محسوس کیا تھا۔ عبد المعید ہی اس کی زندگی کو نئے سرے سے سنوارنے کا باعث بنا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس کے آنے سے بھی اس کے باپ نے اسی طرح کا خوبصورت احساس جانا ہوگا، تبھی تو تمام زندگی اس کی تربیت اور پرورش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ وہ خوش تھا اور دکھ اور تکلیفوں کے تمام برے خیالات دل سے نکال کر نئے سرے سے زندگی شروع کی تھی، جس میں عبد المعید خان کو ایک سچا مسلمان، کامیاب انسان اور بہادر سولجر بنانے کے ان گنت خواب موجود تھے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول جلتی بجھتی لو ہے زندگی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.